بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے متعلق بتاؤں گی، تاکہ جو لوگ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے متعلق نہیں جانتے ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ دوستو، روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کم سن بچی تھی جسے پیار سے سکینہ بھی کہا جاتا تھا۔ وہ قید تھی، اس کا سن 3 یا 4 سال کا تھا۔ بابا کے فراق میں صبح شام روتی رہتی تھی۔ ایک رات عالم خواب میں اس بی بی نے بابا کو زخموں سے چور حل من مغیث یغیثنا کہتے سنا۔ بی بی گھبرا کر بیدار ہوئی اور کہنے لگی، پھوپھی اماں، میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ سجاد بھائی، میرے بابا اپنے خون میں ڈوبا ہوا ہے، تنہا ہے۔ تمام مستورات نے نوحہ و بکا شروع کر دیا۔ بچی کا گریہ بھی بڑھتا گیا۔ کبھی جناب سجاد تسلی دیتے تھے، کبھی ثانیہ زہرا گود میں لیتی تھی اور کبھی جناب رباب سر پر دستے شفقت پھیرتی تھی، لیکن بچی کے گریے میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یزید نے جب مستورات کی یہ صدائے گریہ سنی تو پوچھا کیا بات ہے۔ اسے بتایا گیا کہ کمسن دختر حسین نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، اب وہ روئے جا رہی ہے۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ سر حسین لے جاؤ، دیکھ کر بچی کو تسلی آ جائے گی۔ غلاموں نے غریب زہرا کے سر کو تشت میں رکھا اور رومال ڈالا اور زندان میں لے آئے۔ جب بچی کے سامنے سر آیا تو شہزادی نے کہا، میں بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں اور تم مجھے کھانا دیتے ہو؟ ثانیہ زہرا نے فرمایا، بیٹی یہ کھانا نہیں ہے، ذرا رومال ہٹا کے دیکھ، تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے۔ جب شہزادی نے رومال ہٹایا تو اپنے بابا کا خاک و خون میں غلطا سر دیکھا۔ ایک چیخ ماری، سر کے اوپر گر گئی۔ تمام بیبیوں کا گریہ بڑھ گیا۔ بچی نے سر کو سینے سے لگایا اور یوں بین کیے، بابا کس نے تجھے تیرے خون سے حجاب کیا ہے؟ بابا کس نے تیرے گلوئے نازنین پر خنجر چلایا؟ بابا مجھے کمسنی میں کس نے یتیم کیا ہے؟ بابا میں کس کی گود میں بیٹھوں گی؟ بابا ان سر برہنہ مستورات کا کون ہے؟ بابا ان قیدی بیواؤں کا سہارا کون ہے؟ بابا ان رونے والی آنکھوں کو تسلی کون دے گا؟ بابا ان بے سہارا مسافر مستورات کا کون ضامن ہے؟ بابا ان سروں پر چادریں کون دے گا؟ بابا آپ کے بعد کون رہ گیا ہے؟ بابا تیرے بعد ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں۔ بابا ہمارے سفر میں کون ہے؟ بابا کاش یوم عاشور آپ مجھے جانے کا حکم نہ دیتے، میں آپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ بابا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی اور میں آپ کا سر نہ دیکھتی۔ بابا کاش میں دفن ہو چکی ہوتی اور آپ کی خون آلود ریش مبارک نہ دیکھتی۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنا منہ اپنے بابا کے خشک لبوں پر رکھا، بوسہ دیتے ہوئے غش کر گئی۔ کچھ دیر بعد جب پکارا گیا تو بچی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دختر زہرا نے جب بچی کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہائے سکینہ کہہ کر لپٹ گئی۔ فرمایا، سجاد بیٹے، سکینہ بابا کے پاس چلی گئی ہے۔ تمام مستورات نے غسل و کفن دیا۔ جب صبح کو جناب سجاد ہاتھوں پر جنازہ اٹھا کر لائے تو پورے شام میں نوحہ و بکا کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ شیرانی نے کتاب المنن کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ مجھے شام کے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا ہے کہ سکینہ بنت حسین کا مزار جامع دمشق کے قریب ہے اور اس بی بی کے ساتھ دیگر مستورات اہل بیت کے مزارات بھی ہیں۔ آج کل یہ جگہ جامعہ شجرۃ الدر کے نام سے معروف ہے۔ اس جگہ خطبے پر لکھا ہے، یہ وہ مبارک خطہ ارض ہے جس میں آل نبی اور حسین کی شہیدہ بیٹی محو حواب ہے۔ میرے بعض قابل اعتماد احباب نے بتایا ہے کہ سکینہ بنت حسین کا مزار دمشق میں ہے۔ سیم کی وجہ سے ایک مرتبہ قبر کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ باہمی مشورے سے طے پایا کہ بنت حسین کے جسم کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے، لیکن کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ بالآخر اولاد زہرا میں سے سید ابن مرتضیٰ سے کہا گیا۔ جب سید ابن مرتضیٰ نے مزار کھولا اور مستورات نے دیکھا تو مردوں کو بتایا کہ بچی کی پشت پر تازیانوں کے سیاہ داغ ہیں اور کفن بھی نہیں ہے، میلی قمیض میں مدفون ہے۔ جب میں نے یہ واقعہ اپنے ایک فاضل دوست کو سنایا تو انہوں نے
اپنے ایک استاد کے حوالے سے یہی واقعہ سنا کر اس کی تصدیق کی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔